بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین بچوں پہ الگ الگ قسم کا پریشر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مارکس لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تمہارے 20 نمبر بھی کم آئے گے تو میرٹ میں نام نہیں آئے گا، تمہیں کیا پڑھائیں گے، فلانے کی بچی نے اتنا نمبر لے لیے، فلانے کے لڑکے نے اتنا نمبر لے لیے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3 قسم کے پریشرز کو برداشت کر رہا ہو۔ سب سے پہلا پریشر برداشت کرتا ہے وہ پیرنٹس کا پریشر، جو کہ ماما یا پاپا میں سے کوئی ایک ان کے مائنڈ میں ایک چیز پٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ بیٹا اتنے مارکس جو ہوں گے دین آئی ول ایکسیپٹ یور سکسیس، ادر وائز میں آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گی، اور میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا، تمہیں گھر سے باہر نکال دینا، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ دوسرا پریشر ٹیچرس مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں بچوں کو، اگر تمہارا یہ نہ ہوا فیوچر تمہارا تباہ ہو جائے گا، تمہارا یہ تباہ ہو جائے گا، تم کچھ نہیں بن پاؤ گے، تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور پیرنٹس کو ٹیچرز انفارم کرتے ہیں کہ تمہارا جو بچہ ہے وہ کام خراب کر دے گا تمہارے گھر والوں کا۔ اینڈ تھرڈ پرسن دیٹ از ویری ویری موسٹ پوائنٹ، ویری ویری موسٹ پوائنٹ، دیٹ از یور فرینڈ، جو آپ کا دوست ہے، پڑھنے والا ہے اور آپ سے اچھے نمبر لے جاتا ہے، تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کو یہ مطمئن کرنا ہے کہ ماما میں نے بھی کوشش کی، اس نے بھی کوشش کی، بس اس کے زیادہ نمبر آ گئے میرے کم آ گئے، لیکن ایسا نہیں مانتے وہ لوگ۔ ہم ان سب چیزوں کو ٹیکل کیسے کریں؟ پہلی بات ذہن میں رکھیں، آپ کی ماما کے بہت اچھے نمبر آئے ہوں گے میٹرک، کیا ان نمبروں کا آج زندگی میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ان مارکس کا صرف چند لمحے تک فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نیو ایڈمیشن لینا ہے اس میں فائدہ ہو گیا، یا کہیں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں فائدہ ہو گیا۔ ٹمپریری چیزیں میں بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن پرماننٹ اگر ہم بینیفٹ سوچیں کہ ایک میٹرک میں بچے نے 900 نمبر لے لیے اور پوری زندگی لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، ایسا ذرا بھی نہیں ہوگا۔ ٹائم کے ساتھ لوگ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پیٹرن بھی مائنڈ کا چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں، محنت کریں، لیکن نمبروں کے پیچھے بھاگنے کا مت سوچیں۔ آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سے، اور استاد آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو فارغ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ نے کاغذ کا ٹکڑا پکڑا اور آپ بیٹھ گئے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، یہ چاہتے ہیں آپ یاد کرو۔ یہ آپ موبائل یوز کر رہے ہو، انہیں ایک دم بخار ہو جائے گا، وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بچے، تم اپنے فیوچر کا مستقبل کی فکر نہیں ہے، کیوں یوز کر رہے ہو موبائل، کوئی کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کام دیا گیا ہارڈ ورکنگ کرنے کا، تو آپ ہارڈ ورکنگ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ کریں۔ اکثر میں ایک الفاظ بولتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ کوئی کام کرنا ہے تو صحیح کرو، ورنہ اس کام کو مت کرو، یعنی کام کو ٹالو مت۔ اگر آپ پڑھنے بیٹھ گئے صبح سے لے کے شام تک یہ سوچ کے کہ پیرنٹس اور ٹیچر مجھے دیکھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کتاب کھول کے، تو آپ جانتے ہو کہ آپ نہیں پڑھ رہے، آپ جانتے ہو کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو، انہیں نہیں اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے پڑھو، لیکن اس ٹائم پڑھنے کی مقصد سے بیٹھیں، سنسیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، تو وہ 2 گھنٹے ان 8 گھنٹے پہ بھاری ہو جائیں گے اور خود بخود کامیابی آپ کی طرف چلنی شروع ہو جائے گی۔ 3 کام لازمی کیجیے گا اگر آپ اس طرح کے ماحول میں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اپنے پیرنٹس کو بار بار ان لوگوں کی سٹوریز کے بارے میں بتایا کریں جن کے ساتھ پرابلم چل رہی ہے۔ ماما وہ میرے کلاس روم میں ایک لڑکی ہے، ماما اس کی نا سسٹر کے بہت اچھے نمبر ہیں، لیکن ماما اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس طرح کر کے ماما سے ڈسکس کیا کریں، بابا سے ڈسکس کیا کریں، تاکہ ان کے مائنڈ میں رہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن انہوں کے پاس مارکس ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں ہیں، کسی کی ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ایسڈ ویک ہے، کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہے، کوئی الگ الگ مسئلوں میں ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس کے مائنڈ میں ایک سیٹ بن جاتا ہے کہ یار ہمارا بچہ لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو ٹیچرز ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ٹیچر سے اچھے طریقے سے بیہیویئر سے بات کریں، اور ان سے آپ کہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس کو سمجھائیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں گے، لیکن جو نہیں ہو پائے گا اس کے لیے معذرت، لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی ایفرٹ اور جان لگا کے کر رہے ہیں۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ، دیٹ از یور فرینڈ، اپنے فرینڈ کو ہمیشہ دماغ میں ایک چیز بتائیں آپ کہ دیکھ یار تیری میری دوستی نمبروں سے بہت بالا تر ہے، اگر تیرے نمبر میں سے زیادہ آ جائیں یا تیرے نمبر میں سے کم آ جائیں تمہاری دوستی میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ ہو گیا 2 چھوڑ دوں گا، تو تیرے اچھے نمبر نہیں ہے، تو بیکار ہے، یہ ہوا ہے، انہیں بتاؤ کہ ان چیزیں بالا تر ہوگا۔ سوچیں یہ 3-4 کام جب آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو شاید نہیں 100% ان تینوں لوگوں کا پریشر آپ پہ آہستہ سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں چلن سر وقاب ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔